2018 کے عام انتخابات میں تحریک انصاف کا نعرہ یہ تھا 2 نہیں 1 پاکستان۔ اگر تحریک انصاف کے کارکن اور تحریک انصاف کو ووٹ دینے والے افراد 1 پاکستان چاہتے ہیں تو انہیں آج 2 نہیں 1 عمران خان کا نعرہ لگانا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1 عمران خان وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور 1 عمران خان ہمیں جلسوں کے اندر انقلابی تقریریں کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ عمران خان در حقیقت ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، عمران خان 2 ہیں۔ 1 عمران خان وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا عمران خان جب ہزارہ موٹر وے کا افتتاح کرتا ہے تو وہ احتساب کی بات کرتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتا ہے، ملک کو لوٹنے والوں کے خلاف گفتگو کرتا ہے اور کھل کر کرتا ہے۔ اب بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب بڑی تنقید کر رہے ہیں جب سے باؤ جی رہا ہوئے ہیں جیل سے، اور باؤ جی کی جدائی کے اندر اس وقت عمران خان صاحب ذہنی مریض بن چکے ہوئے ہیں۔ ان کے آنسو نکل رہے ہیں، وہ تقریر نہیں کر رہے، وہ رو رہے ہیں، وہ نوحہ کنائی کر رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ کہتے ہیں کہ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت تو پھر رونے کا کیا فائدہ ہے؟ آنسو کس کے لیے بہا رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں کسی ڈاکو کو نہیں چھوڑوں گا، کسی کو NRO نہیں دوں گا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جب آپ خود اپنی تقریر میں یہ کہتے ہیں کہ مجھے رحم آ گیا نواز شریف کے اوپر اور میں نے جانے دے دیا نواز شریف کو، اور شکر کرنا چاہیے شریف خاندان کو کہ اس ملک کے وزیر اعظم کو لوٹنے والے کے اوپر رحم آ گیا، تو بھائی اگر رحم آ گیا تو پھر احتساب تم کس کا کرو گے؟ اس قوم کا انتقام کون لے گا جس قوم سے انتقام لیا ان لٹیروں نے، ان ڈاکوں نے؟ یہ نیریٹو آپ نے ہمیں بتایا، ایکسپلین کیا۔ تو آج یہاں پر ایک بڑی پرابلم یہ آ گئی ہے کہ رحم اس ملک کے وزیر اعظم کو آ رہا ہے، اور اس ملک کا وزیر اعظم پبلکلی ہمیں کہہ رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب سے درخواست کر رہا ہے کہ آپ مہربانی کریں ہمیں آزاد کریں انصاف دے کر۔ ہمیں یہ طاقتور کے لیے ایک اور قانون ہے، کمزور کے لیے قانون فرق ہے، یہ لاجکس ہمیں دینے کی کوشش کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب۔ او بھائی پاکستان کی عدلیہ کیا کرے جب وزیر اعظم پاکستان آپ کو خود رحم آ رہا ہے ڈاکوؤں کے اوپر؟ آج آپ کو نواز شریف پہ رحم آیا، کل آپ کو آصف علی زرداری پہ رحم آ جائے گا، پرسوں آپ کو مولانا فضل الرحمان جن کو آپ ڈیزل کہتے ہیں ان پہ آپ کو رحم آ جائے گا۔ کاش کہ آپ کو اس ملک کی غریب عوام پر رحم آتا، کاش آپ کو اس ملک میں ہر پیدا ہونے والے مقروض بچے کے اوپر رحم آتا، کاش آپ کو 250 سے 300 روپے کلو ٹماٹر خریدنے والی عوام کے اوپر رحم آتا۔ وزیر اعظم آپ کو رحم بھی آیا تو ڈاکوؤں پر، چوروں پر، لٹیروں پر، اور دوسری طرف آپ تقریریں کیا کر رہے ہیں؟ ایک بگانے کے بعد، ایک NRO کرنے کے بعد آپ پبلک کو کیا کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں، مجھے لڑنا آتا ہے، مجھے جیتنا آتا ہے، مجھے ہار کر جیتنا آتا ہے، میں سپورٹس مین ہوں، میں دھرنا ایکسپرٹ ہوں، یہ باتیں آپ سنا رہے ہیں۔ حضور کابینہ کے اندر آپ کہتے ہیں پوری کابینہ ایک طرف تھی لیکن مجھے رحم آ گیا، تو بھائی پھر رونا کس بات کا ہے؟ پھر ذمہ داری لو نا، پھر کیوں عدلیہ کے اوپر توپے چلاتے ہو؟ اور دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کی گارنٹی کون دے گا، جس کا داماد بھاگا ہوا ہے، جس کا اپنا بیٹا بھاگا ہوا ہے، جو حسن بھاگا ہوا ہے، حسین بھاگا ہوا ہے، نواز شریف صاحب کے صاحبزادے، پورا خاندان مفرور ہے، ان کی گارنٹی کون دے گا؟ اور شہباز شریف آپ کی گارنٹی کون دے گا؟ یہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے، یہ عمران خان کہہ رہا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو گفتگو آپ اپنی تقریر میں کر رہے تھے، کیا آپ کی لیگل ٹیم نے یہ نکات عدالت کے اندر اٹھائے؟ کیا آپ نے نواز شریف کی ضمانت کو، اس کے بیرون ملک جانے کو چیلنج کیا؟ کیا آپ نے شہباز شریف کے حلف نامے کو کوسچن مارک بنایا کہ جو خود جس کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں اتنے سنگین، آپ اس کی ضمانت کو کیسے، اس کی انڈرٹیکنگ کو، اس کے حلف نامے کے اوپر یقین کر سکتے ہیں؟ آپ نے تو نہیں کیا۔
اور پھر بات یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی یاد آ گیا کہ شہباز شریف یہ کہتا ہے اگر عمران خان کچھ ہو گیا نا، عمران خان کو نواز شریف اگر مر گیا تو عمران خان ذمہ دار ہوگا۔ آپ کو آج یاد آ رہی ہیں یہ مثالیں کہ جناب جو جیلوں میں 800 افراد مر گئے ان کے قتل کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ سوال ذرا آپ اس سوال کا جواب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی دیتے نا جناب، اپنی لیگل ٹیم کو کہتے کہ نواز شریف تو ایک مرے گا، مرنا تو ہر انسان کو ہے، ہر انسان کو مرنا ہے، کسی کو اس سے انکار نہیں ہے، اور نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی مرے، کوئی کسی کی صحت کے ساتھ کھیلا جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ کے وکیل نے یا آپ کی لیگل ٹیم نے یہ نکات اسلام آباد ہائی کورٹ میں اٹھائے کہ جناب جو 800 افراد مارے گئے ہیں جیلوں میں، کیا پاکستان کی عدالتیں ان کے قتل کی بھی ذمہ داری کسی پر ڈالیں گی؟ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سنائی جا رہی ہیں خلفائے راشدین کی اقوال زری، ان کی سنہری باتیں، ان کی انصاف کے معیار کی گفتگو میں سنائی جا رہی ہے، لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جو وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھا ہوا عمران خان ہے، جس کے ہاتھ میں اختیار ہے، جس کے ہاتھ میں طاقت ہے، وہ اس وقت اس کو طاقت استعمال کرتے ہوئے رحم آ جاتا ہے ڈاکوؤں کے لیے، اور جب سانپ نکل جاتا ہے، جب وہ بھاگ جاتا ہے ملک سے، تو اس کے بعد ووٹرز کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہ جناب ایسے نہیں چلے گا ملک، اور پھر کیا ذہین چیف جسٹس، ماشاءاللہ صدقے جاؤں جی، ذہین چیف جسٹس صاحب سے توقعات کی جا رہی ہیں کہ وہ ہمیں آزاد کریں انصاف دے کر۔ بھائی پتہ نہیں اس ملک میں کون کون آزادیاں مانگ رہا ہے، کس کس سے مانگ رہا ہے۔ تو جناب جس چیف جسٹس کی آپ عزت کر رہے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، بڑے آنریبل انسان ہیں آصف سعید کھوسہ صاحب، تو کھوسہ صاحب سن لیں جن سے آپ انصاف کی امیدیں اور توقعات باندھ رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ملک کے اندر پولیٹیکل انجینئرنگ کا تاثر ختم کریں۔ یہ آصف سعید کھوسہ صاحب کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اختلافی رائے کو پاکستان میں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ عمران خان صاحب آپ کی حکومت کے بارے میں آصف سعید کھوسہ صاحب کی سوچ اور رویہ اور ایپٹیچیوڈ ہے، اور یہ ان کی آبزرویشن ہے جو مختلف فورمز کے اوپر وہ ایکسپلین کرتے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا جب آپ چیف جسٹس صاحب کو مخاطب کر آپ یہ کہہ رہے تھے کہ قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو وہ چیف جسٹس صاحب بڑی ایک انٹرسٹنگ بات مجھے ان کی یاد آ رہی تھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ کہیں سے بھی کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی، معیشت کے بارے میں سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، کہا جاتا ہے وہ ICU میں ہے، ٹی وی لگا کر دیکھتے ہیں تو قومی اسمبلی میں شور شرابہ نظر آتا ہے، نہ قائد ایوان گفتگو کر سکتا ہے، نہ قائد اختلاف گفتگو کر سکتا ہے، اور تو اور میرے کپتان جب کرکٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہاں سے بھی کوئی اچھی خبریں نہیں آتی۔ یہ چیف جسٹس آف پاکستان، یہ ان کے خیالات ہیں۔ تو بھیا چیف جسٹس بیچارہ کیا کرے جب آپ نے کیس ہی پلیڈ نہیں کرنا، جب آپ نے آرگومنٹ ہی نہیں دینے، اور آپ نے لیٹ جانا ہے، اور آپ نے خود NRO کرنا ہے، بطور وزیر اعظم آپ نے مخالفت نہیں کرنی، جب آپ نے چیلنج ہی نہیں کرنا تو چیف جسٹس کیا کرے؟ اور بھائی کرتے نا، سپریم کورٹ میں لے جاتے، جا کے چیلنج کرتے، اپیل میں جاتے اس فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کے، وہاں تو کر لیا NRO، پبلک کو بے وقوف بنا رہے ہو، کب تک بناؤ گے؟ یہ اس طرح نہیں چلے گا۔ یہ جو ڈیول پرسنالٹی اور ڈیول کریکٹر ہے نا، سوری ٹو سے، کہ پبلک کنزمپشن کے لیے گفتگو فرق کرو، پبلک کنزمپشنز کے لیے، ایموشنز کے لیے اپنے نیریٹو کو بلڈ کرو۔ اور ہاں، مولانا فضل الرحمان صاحب سرکس ہو رہی ہے، مدرسے کے بچوں کو بلا پھسکا کے اور پتہ نہیں کون کون سے مذہب کارڈ کھیل کے اور جھوٹ بول کے لے کر آئے ہیں، اور مولوی صاحب کی آخرت کی فکر عمران خان صاحب کو لگ گیا۔ او بھائی کس مولوی صاحب کی بات کر رہے ہو؟ پاکستان کا DG ISPR جس کو تم ڈیزل کہہ رہے ہو، وہ کہتا ہے سینئر سیاستدان ہے، پاکستان کی فوج فضل الرحمان کو عزت دے رہی ہے۔ بھائی تمہیں نہیں دے رہی، تمہاری تو پیٹ میں جو چھرے گھونپ رہے ہیں وہ تو بہتر جانتے ہیں اب کیا باتیں کہی جائیں اور کی جائیں، آپ کو بھی پتہ ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ بیسٹ ٹائم تھا خان صاحب آپ کے پاس، آپ استعفیٰ دیتے، عزت سے گھر جاتے، آرمی چیف کو وزیر اعظم کی شیروانی دیتے تحفے کے اندر، انہیں کہتے جناب خود پہن لیں یا کسی اور کو پہنا دیں، آپ چلائیں ڈاکوؤں اور چوروں لٹیروں کے ساتھ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دیتے ہیں تبرکن۔
ہیں جی جمہوریت کی روح کے سالے ثواب کے لیے ان کے ساتھ ان کو ملنے دیتے. آپ جاتے گھر جاتے قوم کو کہتے جی السلام علیکم، میں 14 ماہ میں نہ معیشت ٹھیک کر سکا نہ گورننس ٹھیک کر سکا، اور تو اور میں چوروں ڈاکوؤں کو پکڑنے میں بھی ناکام رہا. تو اب یہاں پر پاکستانی قوم کو اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ دھوکے میں نہیں آنا اور کوسچنز اٹھانے اور اتنے جذباتی طریقے سے عمران خان صاحب کو بھاگنے نہیں دینا کہ پبلکلی تقریریں کرو احتساب کی، کہو کہ ڈاکوؤں کو چھوڑوں گا نہیں اور جب موقع آئے تو پھر تم رحم کھا جاؤ. تو یہ رویہ ایپٹیچیوڈ نہیں چلے گا. تو آئی تھنک کہ اگر ہمیں ایک پاکستان بنانا ہے تو اس سے پہلے ہمیں 2 نہیں 1 عمران خان کا مطالبہ کرنا پڑے گا. وہ عمران خان جو احتساب کرے، جو اکاؤنٹیبلٹی کرے، جو وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے تو وہ اپنے مشن کو پورا کرے، اپنے ٹارگٹ کو پورا کرے. یہ نہ ہو کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کے اوپر، اسٹیبلشمنٹ کے بوٹوں کے نیچے دب کے وہ کہے کہ مجھے رحم آ گیا اور میں تو بس اس رحم کے آگے اتنا پگھل گیا. آج تمہیں پھر کہتا ہوں، آج تمہیں نواز شریف پہ رحم آیا، کل تمہیں مریم پہ آئے گا، پرسوں تمہیں زرداری پہ آئے گا اور ترسوں تمہیں فضل الرحمان پہ آئے گا. اگر رحم نہیں آئے گا، اگر رحم نہیں آیا تمہیں تو اس قوم پہ نہیں آیا، اس قوم کے مستقبل پہ نہیں آیا. کاش کہ آپ کو رحم اس قوم پر آتا. اگر اس قوم پہ رحم آتا، اگر آپ نواز شریف کو این آر او نہ بھی دے پاتے تو کم سے کم استعفیٰ دے کے گھر چلے جاتے عزت کے ساتھ. اس لیے آج کا نعرہ 2 نہیں 1 عمران خان.